ممبرز نے CAPD کی گرانٹ پہ حصہ لیا اور اپنے سجیشنز دیے، اور جہاں ہماری خامیاں تھیں، کمیاں تھیں، ان کو اجاگر کیا، اور ہم ضرور میں یقین دلاؤں گا اس معزز ایوان کو کہ جو بھی سجیشنز آنریبل ممبران کی طرف سے آج اس گرانٹس پہ یہاں پہ لائے گئے ہیں، ہم ہر ایک پوائنٹ کا جو انہوں نے لفظ یہاں پہ کہا اس کا نوٹس لیں گے، اور جتنا ہمارے وسائل میں رہ کے کرنا ہوگا ہمیں وہ ہم کریں گے۔ آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت سارے ممبران نے یہاں پہ تقریر کی، اور زیادہ طور جو یہاں پہ تقریر ہوئی ولایت کا ذکر کیا۔ سر، یہ معنی نہیں رکھتا کہ کوئی اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے یا انگریزی بینچز پہ بیٹھے، اور بالخصوص میں جس محکمہ کو چلا رہا ہوں، یہ محکمہ ریاست کے ہر آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پرٹیکولرلی سر غریب آدمی۔ مجھے یاد ہے سر، اکبر لون صاحب نے بھی یاد کروایا یہاں پہ، میں یہاں پہ عثمان مجید صاحب کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا کرتا تھا، اور آئے دن فوڈ کے کرائسس ہوتے تھے، ہم ایوان میں آتے تھے، گھر میں آتے تھے، قمر علی یعقوب صاحب یہاں سپر منسٹر تھے، کافی تنگ کیا ان کو، لیکن تنگی کی بات نہیں۔ آج بھی اگر کوئی معزز ممبر یہاں پہ کوئی سختی سے بات کہے تو میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ میں ان بینچز پہ بیٹھ کے آیا ہوں، یا ان بینچز پہ بیٹھ کے بھی جو ممبرز فیس کرتے ہیں عوام کے بیچ میں جا کے، جی ان کی مجبوری ہے ممبران کی کہ وہ اپنے خدشات کو ظاہر کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے لڑنا ہے، ہم سب ان کے لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پوائنٹ اسکور کرنے کی بات نہیں ہے سر کہ میں نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، فیکٹ از فیکٹ، ریکارڈ از ریکارڈ، سب کچھ سامنے ہے، لیکن نیت ہم سب کی ایک ہے۔ ہمیں اس چیز کو جب فوڈ محکمہ کو ہم پرٹیکولرلی ڈسکس کریں یا سجیشن دیں یا کوئی بات کریں تو ہمیں اس وقت سیاست سے اوپر اٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ فوڈ ایک ایسا کیچی ٹاپک ہے سر جس سے ہم عوام کو بڑا ایزیلی گمراہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ آ گیا، آپ لوگوں کا راشن چھین لیا گیا، آپ لوگوں کا پیٹ بند کر دیا گیا، آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ This issue affects everybody and this is a very easy tool to be exploited. So, my humble request is, whatever is جو اس پہ ہے وہ ہے، جو نہیں ہے اس کو امپروو کرنا۔ میں سر ہر ایک ممبر کی بات کا جواب دینا چاہوں گا، لیکن وقت کی تنگی ہے، ممبران بھی اب رمضان میں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں یہاں پہ چاہیں گے۔ سر، فوڈ جو ہے یہ ایک کرونک پرابلم ہے سر اس ریاست جموں کشمیر کی۔ جیسے کسی معزز ممبر نے یہاں اپنی تقریر میں کہا پہلے میرے سے کہ ریاست جموں کشمیر میں ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ گورنمنٹ سپلائیز پہ ہے، اور ہماری ریاست جموں کشمیر میں از اے کنزیومنگ اسٹیٹ، 95% جو پاپولیشن ہے وہ گورنمنٹ سپلائیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کا صرف اتنا ہی تھا کہ فوڈ لانا اور بانٹنا، لیکن چینجنگ سینیریو سے اس کا ہاریزن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ اس میں کنزیومر افیئر بھی آ گیا، مارکیٹ کنٹرول بھی آ گیا، لیگل میٹرولوجی بھی آ گیا، پیٹرولیم جو پروڈکٹس کی یہاں پہ ریگولیشن ہے وہ بھی ہے۔ تو سر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ پرابلم آج کی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں کسی نے کہا، قابلے صاحب نے کہا یا کلون صاحب نے ریئیکٹ کیا، یہ کوئی آپ کی دی ہوئی وراثت نہیں ہے، یہ آپ سے بھی پہلے چلتی آ رہی ہے کام۔ یہی کسی معزز ممبر نے یہاں پہ کہا، شاید مبارک صاحب نے کہا کہ 46 اسٹور کے نام سے یہ محکمہ
مشہور تھا، یہاں واٹر ٹرانسپورٹیشن سے راشن اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جاتا تھا راشن، یہ پرانی پرابلم ہے، اور میرے خیال سے ہمارے 7,000 اگر کریکٹ آفیسر بیٹھے ہیں، 7,000 ڈپو میں اس ریاست میں سر ہر دن ہر ڈپو کے لوگوں کو راشن ملتا ہے۔ سر میں کریٹکس کو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے غلط کہا، انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن میں ایک بات سر ہر موجود ممبر کے اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سی اے پی ڈی راشن نہیں پرووائڈ کرتا؟ اگر سی اے پی ڈی راشن نہیں پرووائڈ کروائے 1 مہینے کے لیے سر اجازت دے دے ایوان، 1 مہینہ راشن بند کر دیجیے، سارا ریاست جموں و کشمیر سڑکوں پہ ہوگا سر۔ یہ بات کیا دینا سمپل کہ سی اے پی ڈی ڈپارٹمنٹ سب چوروں کا ڈپارٹمنٹ ہے، سب لوٹ لیتے ہیں، تو پھر یہ کرائم کیوں نہیں ہے؟ کرائم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے ہم کام کرتے ہیں، ہمارا سفیر جتنا ہے، ہم 1,25,00,000 لوگوں کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو 1,25,000 راشن پرووائڈ کرنے میں 10 ڈپو غلطی کر سکتے ہیں، 20 ڈپو غلطی کر سکتے ہیں، 50 ڈپو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرا 100 ڈپو بھی غلطی کرتا ہے تو میرا 6,900 ڈپو کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ دس از مائی ہمبل ریکویسٹ۔ باقی سسٹم میں خرابیاں ضرور ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سسٹم میں خرابیاں نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا سسٹم سارا صاف و شفاف ہے، اس میں پریویلیجز نہیں ہیں، میں نہیں اس بات کو مانوں گا کہ پریویلیجز نہیں ہیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے سر ہمیں ڈپارٹمنٹ کو سنبھالے ہوئے، جہاں گارڈ منشیوں کی بات چلی سر، جموں میں ہمارا ٹریڈ اینڈ اسٹور ہے، میں پہلا منسٹر نہیں آیا جناب اس ڈپارٹمنٹ میں، میرے سے پہلے بھی منسٹر ہے، انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات سر کہوں گا، جموں ٹریڈ اینڈ اسٹور میں 33 سال کے بعد میں نے لوگوں کو ٹرانسفر کیا، 33 ایئرز میں سر ملازم وہاں بھرتی ہوا، اور 33 سال کے بعد میں نے وہاں سے ملازم ٹرانسفر کیے، اور جب میرے پاس ایک سفارش آ گئی کہ ڈپو ٹرانسفر کیا ہے، 1 سال میں سروس رہ گئی ہے، اس کے لیے پوری کرنے کے لیے میں نے کہا 33 ایئرز آپ نے یہاں گزارے، 1 سال بعد چلے جاؤ۔ بٹ سر اگر آپ چاہیں گے کہ عوام چاہتا ہے کہ چوری کو روکنا ہے، پھر کو سٹاپ کرنا ہے، then the entire house should stood up with me، ہم سب مل کے اکٹھے ہو جائیں، تب ہم جا کے چوری کو ختم کر سکتے ہیں سر۔ اس نہ سر میری ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی، ایز ڈپارٹمنٹ ہیڈ آئی ایم اکاؤنٹیبل، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ جو کہیں گے میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن سر جب ہم ایک غلط ڈپو والے کو سسپینڈ کرتے ہیں تو ری اسٹیٹ کون کرواتا ہے؟ جب ہم ایک غلط پی ایس او کو سسپینڈ کرتے ہیں، اس کے خلاف انکوائری کرتے ہیں، تو اس کو کون ری اسٹیٹ کرواتا ہے؟ جب 15% کمیشن لینے والے کو ہم سزا دینے کی بات کرتے ہیں، تب اس کو ری اسٹیٹ کروانا کون کرواتا ہے؟ ہمیں کم سے کم ان چیزوں پہ دھیان چاہیے، ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا آل دا پولیٹیکل پارٹی، میں کسی عوام کی ممبر کی بات نہیں کروں گا، میں نے نہیں کہا کہ ہمیں بچا لو، کہیں گی الیکٹرک کمپنی سے آپ غصہ نہیں کرا کرو۔ راجہ صاحب میری عمر سے راجہ صاحب کا اس احوال میں تجربہ ہے، کم سے کم آپ کو تھوڑا پیشنس منسٹر سننے کا ہونا چاہیے، تو کیونکہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سر۔ تو ہمیں اگر کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ہمیں جناب سب کو اکٹھے مل کے کھڑا ہونا ہوگا، اور چوروں کی پشت پناہی ہم سب کو چھوڑنی ہوگی، انکلوڈنگ سر۔ دوسری بات یہاں پہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے بارے میں سر، میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں سر، کچھ ڈسکشن معزز ایوان میں اسی طریقے سے ہوئی کہ مجھے کچھ فیکٹس پہ بات کرنی پڑے گی سر۔ یہ سب کو پتا ہے کہ راشن جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا پرووائڈ کرتا ہے، سبسڈائزڈ راشن ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ملتا ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ملتا ہے۔ اسٹیٹس کی اتنی کیپیسٹی کسی اسٹیٹ کی نہیں، ہماری ریاست تو ایک غریب ریاست ہے سر، دوسری ریاستیں جو امیر ریاستیں بھی ہیں اس ملک میں،
उन रियासतों की भी डिपेंडेंसी राशन के लिए मरकज पे है और मरकज ड्यूटी बाउंड है कि वो रियासतों को राशन प्रोवाइड करे। सर 2011 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि ये एक नई रिजीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे पहले हमारे पास टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर हम 99 लाख लोगों को राशन प्रोवाइड करते थे और ये 2000 की पॉपुलेशन थी और 2000 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो थी वो 99 लाख थी। 19,72,000 फैमिलीज को हम राशन प्रोवाइड करते थे। और सर ये कह देना कि हम 35 किलो का स्केल एपीएल कैटेगरी में मेंटेन करते थे, नहीं करते थे। यहाँ पे लद्दाख के एमएलए ने बात की, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। ये किसी जगह पे जम्मू के यहाँ मौजूद पिंडाल बैठे हैं 14 किलो राशन एरिया में मिलता था, कहीं ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई किए थे, कहीं 13 किलो, कहीं 12 किलो, कहीं 14 किलो, कहीं 16 किलो का स्केल मेंटेन किया जाता था। प्रॉपर स्केल मेंटेन नहीं था। तो सर हाँ, बीपीएल कैटेगरी में और एएवाई कैटेगरी में सर 35 केजी का स्केल हम मेंटेन करते थे। सर 2001 से लेके 2011 तक पॉपुलेशन जो थी वो 20 लाख बढ़ गई, 26 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई, 1,25,41,000 पॉपुलेशन जो 2011 की पॉपुलेशन है। आज तो यहाँ पे बात 2015 की भी उस्मान नजीब साहब ने की, लेकिन 2011 की पॉपुलेशन के मुताबिक ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब 26 लाख लोगों के लिए कोई राशन का प्रोविजन ही नहीं था। आज तो हम 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, 26 लाख लोगों के लिए कोई राशन का प्रोविजन नहीं था। सर 2011 के सेंसस के मुताबिक सर कहा जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत बुरा है। मैं थोड़ा सा उस पर आ जाऊंगा। गलतियां जहां पे होंगी वी आर ओपन, हम इसको अपने स्टेट फंडिंग से कितना रेक्टिफाई कर सकते हैं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने की जरूरत होगी, हम आपको साथ लेके चलेंगे। विल गो टुगेदर एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमें आपकी सपोर्ट की भी जरूरत होगी। सर एएवाई कैटेगरी है हमारी, उसमें हम सर 13,70,000 लोगों को 13.77 लाख लोगों को भी 2 रुपए और 3 रुपए किलो राशन प्रोवाइड करते थे। सर बीपीएल कैटेगरी में हमारे पास 26,49,000 लोग थे जिनको हम 5 रुपए 35 पैसे और 6 रुपए 40 पैसे वीट और राइस प्रोवाइड करते थे। एपीएल कैटेगरी से 61 लाख 14,000 पीपल थे, 12,36,000 फैमिलीज 8 रुपए और 10 रुपए किलो राशन प्रोवाइड करते थे। से सर 19,72,000 फैमिली में से ये 99 लाख पॉपुलेशन में से हम सिर्फ 13 लाख लोगों को ही 2 रुपए और 3 रुपए राशन देते थे। सर मैं हमारा जो नेट डेफिशिएंट होता था वो 63 करोड़ एनएम होता था पहले। सर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को क्यों लागू किया गया? $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि सर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू ना करते हम इस रियासत में तो हम राशन लाते कहां से? हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था। हमारे से पहले सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कम्युनिकेशन 19 अगस्त 2011 को आई और कैबिनेट ने यहां पे डिसीजन लिया। मुझे ऑनरेबल सागर साहब वाज द लॉ मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। कंसेंट वाज गिवन, legislation was not brought in the house, views were conveyed to the government of India and consent was conveyed to the government of India. White Cabinet Decision number 202। हाँ, I agree। तो इन्होंने कंसेंट जो थी वो कंडीशनल कंसेंट थी। इन्होंने कहा कि हमारा ये स्केल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर थॉमस जो उस वक्त सेक्रेटरी थे उन्होंने कैटेगरिकली इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
اور انہوں نے 2013 میں ایکٹ لایا سر the act was made applicable to the state of Jammu and Kashmir. سر ہر لیجسلیشن سینٹرل لیجسلیشن جو بھی بنتی ہے وہ that is always accept applicability except the state of Jammu and Kashmir clause ہوتا ہے. سر یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ ہے, ہماری اسٹیٹ نے کنسنٹ دی اور یہ کلاس اومٹ کی گئی وہاں پہ, لہذا نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ ہماری ریاست پہ لاگو ہو گیا سر. My information, our house information, it was not, it was implemented direct from the parliament to this state. Sir? پارلیمنٹ جب پاس ہوا, یہ فوڈ سیکورٹی ایکٹ پاس ہوا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کو پاس کرنے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹکلی لاگو ہو. یس سر, ویوز اسٹیٹ سے لے لیے گئے, اسٹیٹ سے جو کمنٹس تھے اسٹیٹ سے لیے, کنسنٹ لی گئی اسٹیٹ سے اور لاگو کر دیا گیا سر. اور آرٹیکل 254 آف دا کانسٹیٹیوشن سنس سر میٹر, اب آپ لیگلٹی میں سر چلے گئے, دس از اے میٹر which falls in concurrent list. Any matter which falls in concurrent list, both the center as well as the state can make the laws. If the parliament makes a law and we also make a law, the central law will prevail. This is the scheme here. Sir, then sir, ہم آج میں یہ نہیں کہوں گا سر کہ آپ نے قصور کیا, آپ نے اچھا کام کیا. I appreciate it sir. آپ نے بہت نیک کام کیا, آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں میں, اور میں اون کرتا ہوں اس رسپانسبلٹی کو. میں نے گناہ نہیں کیا, لیکن 1000 لوگوں کو 2 روپے اور 3 روپے کلو راشن مل رہا ہے. 61 لاکھ لوگوں کو سر, جس بی پی ایل کی بات کی جاتی ہے, ہم نے بی پی ایل سے بھی نیچے لوگوں کو لے کے اس زمرہ میں ہم لے کے جہاں پہ 2 روپے اور 3 روپے اے وائی کیٹیگری. سر اے وائی کیٹیگری میں جو لوگ ہمارے 13,70,000 تھے, ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کو سر 35 کے کا اسکیل جو ہے ان کے لیے مینٹین کیا. سر at present sir status is except for the state of Tamil Nadu, the state itself is providing free of cost ration to the people of Tamil Nadu. ان کے اپنے ریسورسز ہیں, وہ کر رہے ہیں. اینڈ کیرلا میں الیکشن تھا, وہاں نہیں ہوا, اور ناگالینڈ میں نہیں ابھی تک ہو پایا. باقی 33 اسٹیٹس اینڈ یونین ٹیریٹریز میں نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو گیا. سر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کوئی بڑا جلد بازی میں یہ قدم اٹھایا اور جلد بازی میں ہم نے نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ لایا. میں سر ہر بات کو آن کرتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ دس از ون آف دا بگیسٹ ہسٹورک ریفارم ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس سے سسٹم سارا سیٹ ہو جائے گا. سر ابھی ٹرانزیشنل فیز میں ہیں, ایک رجیم سے دوسرے رجیم میں سوئچ اوور ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی سر. آپ کتنا منٹ دینا چاہیں گے آپ منسٹر کا اپنی تقریر؟ 5 بجے تک سر. سر 5 گھنٹے ڈبیٹ تقریر ختم ہونے تک. سر سر ہم نے بہت سر سوچ وچار کے بعد اس کو ہم کیبنٹ میں لے گئے. اس سے پہلے ہم نے سر یہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کمیٹی بنائی, کیونکہ سر دس از دا اپرچونٹی یہاں پہ بات کر سکتے ہیں. سر کیبنٹ سب کمیٹی کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنائی, ہیڈڈ بائی پلاننگ کمشنر آف دیٹ ٹائم, ہو از دا ناردرن چیف سیکرٹری آف دا اسٹیٹ, بی آر شرما صاحب کی قیادت میں. کمیٹی نے تھارو ایگزامن کیا اور کمیٹی نے ریکمینڈ کیا. دین وی وینٹ ٹو دا کیبنٹ فار اے ڈیٹیل پریزنٹیشن. جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, آئی ایڈمٹ دوز ڈس ایڈوانٹیجز آلسو. سر ہم کیبنٹ کے پاس گئے, کیبنٹ نے بھی بڑے ڈسکشن ہوئی وہاں پہ, اور کیبنٹ نے دوبارہ سے کیبنٹ سب کمیٹی بنائی, ہیڈ بائی چیف منسٹر صاحب. اگین اے تھریڈ ڈسکشن واز ہیلڈ اینڈ دا کیبنٹ سب کمیٹی اگین ریکمینڈ سر فار اٹس امپلیمنٹیشن. On 2nd of December, in the cabinet meeting, sir, headed by Janab Mufti Mohammad Saeed Sahab, this was approved to be implemented from 1st of February. حالانکہ سر
میں ذاتی طور پہ میں چاہتا تھا کہ ابھی ہمیں اس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمیں کنسرن اتنا کنوے کیا جا رہا تھا کہ راشن 30 سپٹمبر کو بند، 30 نومبر کو بند، دسمبر میں بند، جنوری میں بند۔ اگر سر یہاں راشن 1 مہینے کے لیے بند ہو جاتا تو ریاست کی کرائسس ہو جاتی۔ سر ہم نے کیبنٹ میں ڈیسیجن لیا کہ ہم اس کو 2 تاریخ سے لاگو کریں گے۔ سر انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ کہ باقی اسٹیٹس نے 3 سال لگا کے ڈاٹا گیدر کیا، ڈاٹا کو سیگریگیٹ کیا اور پھر امپلیمنٹ کیا، ہم نے سر 3-4 مہینے میں ہی اپنا سارا کام کیا۔ یہاں پہ ساگر صاحب نے کہا کہ میں نے یو ٹرن لیا، میں گورنر رضیم میں نے کہا نہیں غلط ہو گیا۔ سر جب میں ڈپارٹمنٹ کے اندر کا آدمی تھا جس کی سپرویژن میں سارا کام ہوا، اور اگر جب میں گورنر رول میں کوئی چیز مجھے ایسی لگی جس چیز سے مجھے یہ لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے ایکٹ کی خرابی ہوگی، کیونکہ we were confident and sure that we are coming again back to the power and we have to handle the situation. So جو ہمارے کنسرن تھے میں نے اخباروں میں نہیں بلکہ I personally sent communication to the state chief secretary as well as to the governor صاحب کہ جناب یہ اس وقت جو آپ نے ڈاٹا گیدر کیا ہے، ڈاٹا کی ایکوریسی میں یہ پرابلمس ہیں، اس کو ٹھیک کرنے تک آپ کو جلد بازی میں نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، 1 مہینے کا ٹائم یا 2 مہینے کا ٹائم پوز میں لینا چاہیے۔ کہاں سے یہ یو ٹرن ہو گیا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ این ایف ایس کو لاگو نہیں کرنا چاہیے، میں نے یہ کہا کہ جو این ایف ایس سے ڈاٹا گیدرنگ کرنے میں جو پرابلمس ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ساگر صاحب نے ایک اور بات یہاں پہ کہی کہ ریاست کو 4 لاکھ کچھ ہزار میٹرک ٹن بھی راشن ملے گا، جبکہ اس سے پہلے رجیم میں جو نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ سے پہلے رجیم اس ریاست میں رائے تھا اس میں ہمیں 7,51,000 میٹرک ٹن ملا کرتا تھا۔ سر فار دا انفارمیشن آف دا ہاؤس دیٹ دا انٹائر 7,51,000 metric ton food grains of the state of Jammu and Kashmir is protected. Sir, under National Food Security Act, we got 4 lakh and some, kitna kuch hai? 4 lakh? 4,79,000 metric ton. And tied over allocation is 2,71,000 metric tons. جو ہم 45 لاکھ لوگوں کو نان پرائرٹی کیٹیگری میں جو راشن دے رہے ہیں یہ سر اس کے بیچ میں کور ہو جائے گا سر۔ سو 7,51,000 میٹرک ٹن جو ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ۔ سر اب ریفزن جوہرا صاحب تقریر کرتے چلے گئے، فوڈ پیکے میں میٹر یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ڈپارٹمنٹ کا راشن کسی کو نہیں دے گا، the consumer is entitled to claim the allowance۔ 6,000 روپے تک سر وہ کلیم ہم سے کر سکتا ہے اگر ہم اس کو فوڈ گرین پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ سر انیون ڈسٹریبیوشن جو اسکیل کی یہاں پہ بات کی گئی، سر اسکیل کے بارے میں سر یہاں کہا گیا ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ اسکیل 35 کلو سے کم آ گیا ہے۔ سر 35 کلو سے زیادہ بھی ہو گیا۔ There is no provision, there is no bar. Under National Food Security Act, one person is entitled for 5 kg food grains of his choice. ہماری چائس کی ڈپارٹمنٹ کی چائس نہیں، وہ آٹا لینا چاہے چاول لینا چاہے دیٹ از ہز چوائس۔ وہ اس کی فیملی میں اگر 10 آدمی ہے تو ہی از انٹائٹلڈ فار 50 kg چوائس، if 20 ہے تو ہی از انٹائٹلڈ فار 100 kg۔ So the minimum scale fixed for one particular person is 5 kg اور according to the family size۔ پہلے سر یہ بتا دیجیے سر کہ کہاں پہ انصاف تھا؟ جس کی فیملی میں 10 آدمی تھے اس کو بھی ہم 35 کلو، جس کی میں 15 آدمی تھے اس کو بھی 35 کلو، جس کی فیملی میں 1 آدمی ہے سر اس کو بھی 35 کلو دینا چاہیے۔ This was uneven distribution system in the state of Jammu and Kashmir, not only in the state of Jammu and Kashmir but in the entire country, sir. This was an uneven distribution system. The government of India has made it an even distribution system, sir.
Sir, as far as grievances is concerned, we are going to set up a state food commission very shortly, sir. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीज को सर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर जो अपॉइंट किया है. Sir, definitely I admit where there is disagreement. Sir, we were maintaining the scale of 13 kg in some areas of the state, Vizag, Kargil, Karna, Machal, Keran, and some areas of Kishtwar district with Mandwa, Watan, Padar and Dakshan due to non-productivity in those areas, snowbound areas थे. So sir, इसके बारे में आपने गुरेज शामिल नहीं किया है. सर अगर 13 किलो का स्केल दिया जा रहा था दिया जा रहा था ना. सर I look into it, sir. Sir, definitely sir, this is a serious concern and we will examine since Government of India is not permitting us to give the food grains on the area specific needs. उस पे नहीं हम दे सकते हैं, but anyway I will try my level best how we can do and how we can compensate. Like my friend Nobra, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है सर, इतनी जबरदस्त तकरीर है जिसने की. दूसरा करबलाई साहब तो चले सर. दूसरा सर यहाँ पे जब हमने ये एक्ट लाया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर यहाँ पे ड्यूअल क्राइम हुआ रियासत में, कश्मीर में भी ज्यादा हुआ, जम्मू रीजन में कम हुआ. हमारी मीटिंग थी 19 दिसंबर को सर बैंक्वेट हॉल में. तमाम लेजिस्लेटर्स पीडीपी के वहां पे मौजूद थे, मुफ्ती साहब ने चेयर किए. दैट वाज द लास्ट मीटिंग हेडेड बाय हिम. सर 22 तारीख को वो बीमार हो गए, 19 तारीख को ये मीटिंग उन्होंने हेड की और उन्होंने सर उस मीटिंग में मुझे कहा कि 5 kg scale for Kashmiris is not sufficient. You have to make some alternative arrangement that the Kashmiris should get adequate food grains. Sir, अल्लाह को मंजूर था, वो इस दुनिया से चले गए. 7 जनवरी को गवर्नमेंट क्रैप्स होगी सर. गवर्नर साहब ने इस रियासत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया. सर हमारी गवर्नमेंट जब बनी 4 अप्रैल को, 11 अप्रैल को हमारी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई और कीपिंग इन व्यू द आइडिया ऑफ दैट ग्रेट लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी उस आइडिया को सर ध्यान में रखते हुए आई प्रपोज द मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम. क्योंकि ये आइडिया मुफ्ती साहब का था कि लोगों को एडिक्वेट राशन मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को राशन की कमी नहीं आनी चाहिए. सर कोई फॉर्मुलेटेड है फार्मूला और सर हमने ये फूड ग्रेन जो है ये जो 6 लोगों तक की जमी, क्योंकि प्राइस ज्यादा यही थी कि 35 kg का जो लोगों का स्केल है वो मेंटेन नहीं हो रहा. विद दिस पर्टिकुलर स्कीम सर 35 kg स्केल विल बी मेंटेन सर. नहीं, ये क्या स्कीम का क्या बेसिक दिया है, हाउस को बताइए सर. ये स्कीम व्हाट इज द स्कीम सर, फैमिली साइज अगर एक आदमी की फैमिली में है उसकी एंटाइटलमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 5 kg है. स्टेट विल प्रोवाइड 5 kg फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज सर. सर अगर किसी फैमिली में 2 आदमी हैं तो 10 kg उनका अपना एंटाइटलमेंट है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और 10 kg स्टेट गवर्नमेंट देगी, 20 kg उसको मिलेगा. 3 मेंबर फैमिली में सर 15 kg उनका अपना एंटाइटलमेंट और 15 हम देंगे, 30 kg सर. एंड 4 मेंबर फैमिली में 20 kg उनका अपनी एंटाइटलमेंट, 15 kg सर स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, 35 kg मिलेगा सर. और 5 में सर 25 उनका अपना और 10 हम बेयर करेंगे और 6 में 30 उनका अपना, 5 हम बेयर करेंगे, 35 kg सर. Rates will be rice 15 rupees, wheat 12 rupees, आटा 30 rupees. सर इसमें सर हम गरीब स्टेट हैं. आज हम इधर हैं, हो सकता है कल आप इधर हो और हम उधर हो. मैं ऐसा नहीं बोल. देखिए
جب ہم وہاں تھے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہم ادھر آئیں گے. بٹ دس از اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. لیکن اسمائل کرو. ہمیں ادھر بیٹھ کے, مجھے یاد ہے عمر صاحب کی تقریر ایک بار وہاں انہوں نے کی تھی یہاں سے, اگر ساگر صاحب کو بھی یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس سائڈ میں بیٹھ کے جو تقریر کرتے ہو یہ دھیان رکھیے کہ جب آپ کو اس طرح بیٹھنا ہوگا آپ کیا جواب دیں گے, کیا تقریر کریں گے. سو ریسورسز وہی ہیں سر, پیسہ وہی ہے اسٹیٹ کے پاس, جس پہ ہم بھی حکومت چلائیں گے یا آپ بھی آنے کی بات کرو گے, آپ بھی سرکار اس پہ چلاؤ گے. ریسورسز ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں, ریسورسز وہی ہیں, لیکن سر کیپنگ دس سیکٹر ایز موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر. سر ہمارا جو اینوئل ڈیفیشٹ ہوگا سر اس اسکیم کو لاگو کرنے کے بعد 358 کروڑ روپے, 358 crores. This is will be the net deficit which the state is going to bear, sir. سر دوسری بڑی بات جو یہاں پہ جو سارے ممبرز کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ سر جو لسٹیں بنی ان لسٹوں میں ایررز ہیں, ڈاٹا جو ہے وہ غلط ہے, رائٹ پرسن ہیز ناٹ بین پلیسڈ ان رائٹ پلیس. فار انسٹنس سر مجھے ایکسکلوژن میں ہونا چاہیے تھا, مجھے پرائرٹی میں ڈال دیا گیا, اور ایک آدمی کو جس کو پرائرٹی میں ہونا چاہیے تھا جو میرے گھر میں صفائی کرتا ہے یا والی کا کام کرتا ہے اس کو پرائرٹی کلاس میں ہونا چاہیے تھا, وہ ایکسکلوژن میں چلا گیا. سر اس میں ہم نے کمیٹیز بنائی سر. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے گارڈ منشی پہ ڈیپینڈ کریں گے, ہم اپنے اسٹور کیپر پہ ڈیپینڈ کریں گے, ہم اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ ڈیپینڈ کریں گے. ہم نے کمیٹی بنائی سر ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ول بی دا چیئرمین, اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ is a member of that committee, district social welfare officer is a member of that committee, and assistant director CAPD is a member secretary. Similarly, sir, ये cabinet decision है, this is not department's order. Then sir, तहसील लेवल पे हमने कमेटी बनाई, तहसीलदार को चेयरमैन बनाया, इसी तरह से ब्लॉक लेवल ऑफिसर मेंबर है और तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंबर है और TSO मेंबर सेक्रेटरी है. सर हमने एक क्राइटेरिया दिया, यहाँ यावर साहब ने कहा कि अगर 25 लाख वाले को आपने इसमें डाल दिया कैटेगरी में, एक्सक्लूजन में, तो 24 लाख वाले को कहां क्यों कैसे एक्सक्लूड नहीं हुआ? वो ये हाउ ही. मेरा सिंपल कहना है हमें कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई एक फिगर पे रुकना तो है. आप ही सजेस्ट कर देती है हमें, हम किस फिगर पे रुक जाए? अगर हमने 70-80 के नाम रखा तो अब आप कहते हैं तो 70 के नाम रख लेते. अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हद तो रखनी पड़ेगी. और हमसे पहले से सरकार ने क्राइटेरिया नोटिफाई किया था, उन्होंने 40 के नाम भी लैंड रखी थी, और उन्होंने 20,000 एम्प्लॉइज की रखा था कि 20,000 जिस एम्प्लॉइज की मेरे पास ऑर्डर कॉपी है जाएंगे तो मैं दे दूंगा. 20,000 एम्प्लॉइज की जिसकी है वो भी एक्सक्लूड होगा. और सर गवर्नमेंट ऑर्डर मेरे पास है सर, मेरे ख्याल में 2014 में मार्च में इशू हुआ था. और उसके बाद जो जिसके पास 4 व्हीलर है वो भी एक्सक्लूड होगा. सर वी हैव मेड ए वेरी लिबरल क्राइटेरिया. सर हमने कहा जिनको 2 रुपए और 3 रुपए राशन मिलेगा, प्रेजेंटली जो AAY कैटेगरी में है और BPL कैटेगरी में है, हाउस होल्ड हैविंग मीगर मंथली इनकम, houseless and landless people, widows, orphans, destitute, militancy and violence affected families in low income group, leprosy patient and domestic housemaids, weaker section of the society, nomadic families, old age pension holders, especially able, physically handicapped inhabitants having kacha houses, displaced families, natural calamities जिनका हो, laborers and workers, slum dwellers, any other disabled family identified by the competent authority. So, Deputy Commissioner, the criteria given by the department is only an indicative criteria and not exhaustive criteria. हमने गवर्नमेंट ऑर्डर में ये मेंशन किया कि this is purely an indicative criteria. Depending upon the circumstances in one particular area, if you feel that somebody else is eligible to be included in this category, he is to be included. Sir,
we excluded, sir, a small section of society. Sagar sahab spice latte. A very small section of society, that is 5,87,000, sir. वो भी अभी हमारा टारगेट अचीव नहीं। किन लोगों को हमने I will come with the figures, sir. I have the figures. Businessmen having business turnover of rupees 25 lakhs, 25 lakh. Income tax paying of slab whose highest income tax pay is 30%. Person having land holding above 80 canals in case of individual and 250 canals in case of joint family. All gazetted officers are equivalent rank in corporations, boards, public sector undertakings. All person holding constitutional authorities and positions. इस पे अगर कहेंगे कि आप इनको एक्सक्लूड करना है, इनको प्रायोरिटी में लाना है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि बॉस का कंसेंसस इस चीज पे बनता है। तो सर मैं अगर यहाँ बड़ी बातें सर मैं सर थोड़ा सा गिव मी 10 minutes more आई विल इन्होंने अभी बहुत सारे लोग कंज्यूमर अफेयर्स पे तो मैं गया ही नहीं। सर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वी हैव एक्सक्लूडेड 3,926 3,39,626 लोग। सर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 26,684 लोग एक्सक्लूड हुए। बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में 3,943 लोग एक्सक्लूड हुए। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 7,238 लोग एक्सक्लूड हुए। सर डोडा डिस्ट्रिक्ट में 4,884 लोग एक्सक्लूड हुए। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सर 2,122 लोग एक्सक्लूड हुए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सर 1,83,579 लोग जो है वो एक्सक्लूड हुए और वॉलंटियरली हुए सर 1,85,000 souls। सर करगिल डिस्ट्रिक्ट में 1,826, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सर 20,780, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सर 2,392, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सर 2,485, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर 11,275, लेह डिस्ट्रिक्ट में 1,328, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 4,149, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सर 3,249, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सर 2,635, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर 1,1621, रियासी डिस्ट्रिक्ट में सर 3,757, सांबा डिस्ट्रिक्ट में सर 8,857, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में सर आंगली 313, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सर 54,115, 53,115, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 29,338। So sir, the total population of the state is 1,25,41,302, जिसमें से 2 रुपए और 3 रुपए पे लोगों को राशन मिलेगा प्रायोरिटी कैटेगरी में 73,33,348। स्टिल सर हम वी आर ऑन हाई साइड। नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी में 21,405 और सर वी एक्सक्लूडेड ओनली 3,80,496 3,80,000 सर हमने टोटल एक्सक्लूड किया है। सर अब जब हमारा डाटा बना डाटा में सर इनिशियली बहुत एरर्स आते और सर आप यकीन करेंगे कि हमें 10 लाख पे 1,35,00,000 एंट्री थी, आज हम 1,25,00,000 पे सर आ गए हैं। 10 लाख बोगस एंट्रियां और बोगस राशन कार्ड। सर यही बोगस एंट्री, यही फूड का पिलफरेज अगर बंद हो जाएगा सर तो यू विल फील आफ्टर सम टाइम कि यहाँ पे सर कोई चोरी नहीं है या राशन जो है लोगों को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा सर। सर आई अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द मेंबर्स की जल्दी भी है, मैं जल्दी में सर बता देना चाहता हूँ कि सर हम EPDS सिस्टम यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में राइज कर रहे हैं सर। सर वी आर इंस्टॉलिंग दिस मशीन in every outlet of the state, सर यहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट होगा, इससे उसका आइडेंटिफिकेशन होगी।
یہاں پہ اس کا اسمارٹ کارڈ ہوگا اور یہاں سے اس میں کیمرہ لگا ہے سر اس آدمی کا بوگس راشن دوبارہ تو نہیں لے کے جانا. ایک آدمی جو لے کے گیا اس کو دوبارہ راشن نہیں ملے گا. سو وی آر ڈوئنگ سرٹن ریفارمیٹیو میجرز. ہم پلفریج کو اسٹاپ کرنے کے لیے سر وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ. ہم ای پی ڈی ایس میں سر سپلائی چین مینجمنٹ بنا رہے ہیں. ہم یہ سر دوسرے ٹائپ کی مشین ہے اس میں پرنٹر لگا ہے. ہر آدمی کو اپنا انٹائٹلمنٹ پتا ہوگا کہ کتنا ہے. جب گاڑی فوڈ ٹرین ایف سی آئی سے نکلے گی فرام 1 جولائی آنورڈ سر وی آر انسٹالنگ جی پی آر as trackers to all food carrying vehicles from 1 July. No vehicle will take food train without GPRS system. اور سر اینڈ ٹو اینڈ کمپیوٹرائزیشن ہوگا. کوئی کیروسین کا ٹینکر جو ہوگا وہ جی پی آر ایس ٹریکر سے کے بنا نہیں ہوگا. اگر اس کو تیل لے کے کپواڑہ جانا ہے تو وہ پلوامہ میں نہیں بیچ پائے گا, کپواڑہ جانا پڑے گا اس کو. ول مانیٹر سپلائی چین مینجمنٹ بنا رہے ہیں سر ہم. سو مجھے لگتا ہے سر جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ایمانداری سے کر رہے ہیں اور خدا کو حاضر جاننے کا اس موضوع زبان میں آ کے کوئی چیز گمراہ نہیں کی جا سکتی کسی کو. چوہے کا خیال رکھیے جو چوہا آ کر یہ مشین کو خراب نہ کرے. یہ چوہے کے لیے مشین لائی ہے جو چوہے کوئی میں کچھ زیادہ سے کوئی نہیں کر جائے گا. سر یہ مشین لائی پکڑنے کے لیے تو سر ہم نے گریوینسز کے لیے بھی بنایا ہے سسٹم. 4 ٹائپ گریوینسز ہوگا. 7 دن میں اے ڈی کو ڈسپوز آف کرنا ہے. لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4. اور سر 2-4 چیزیں سر جلدی میں ہیں. یہاں جو آنریبل ممبرز کی ڈیمانڈ تھی شوگر کے بارے میں تھا. 24,000 کونٹل شوگر سری نگر پہنچ چکا ہے. ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہے. میں مانتا ہوں کہ 5 مہینے شوگر نہیں تھا. اس کے لیے جو ریزنز تھے میں نے پہلے بھی ہاؤس میں سائٹ کیے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ شوگر جو ہے وہ لوگوں کو ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ I will announce that we will give 1 kg extra sugar to their quota to the people of the state on عید کے موقع پہ ہم 1 کلو ایکسٹرا شوگر دیں گے. سر کیروسین آئل کا جو مسئلہ ہے سر اس میں بہت پریفریج ہے. گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس پہ بڑا کہتی ہے کہ جہاں ایل پی جی دو یا کیروسین آئل دو. ہمارا کوٹا جو سر 90,456 کلو لیٹر سے گھٹ کے 76,548 کلو لیٹر پہ آ گئے ہیں. وی آر پرسوئنگ ود دی گورنمنٹ آف انڈیا. میور لال سنگھ جی کل بھی منسٹری کے لوگوں سے ہم نے بات کی, پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی بات کی. ہم اس پہ بھی سر کام کر رہے ہیں. کنزیومر افیئرس کے لیے سر بڑا امپورٹنٹ ہے مارکیٹ چیکنگ کے لیے. یہ حقیقت ہے جب رمضان آتا ہے 1 مہینہ ہم بڑی تیزی سے مارکیٹ چیکنگ. 1 گھنٹے کی بات ہوگی اس میں بھی جواب دینا ہے آپ کو سر. اب نہیں سر اب اتنا ممبر نے اتنا بیٹھا ان کا پیشنٹ دیکھے تھے صبح سے ابھی تک بیٹھے. سر اس کے لیے ہم سر ایک میکینزم بنا رہے ہیں. ہمارے فورم ایکٹیویٹی یہاں سر ٹھیک بات کہی گئی کہ ہمارے گھاٹ منشی 20-20 سال سے 30-30 سال سے جگہ کرتے ہیں. سر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹ چیکنگ کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو منشی ہیں وہ تو گھاٹ پہ بیٹھے ہیں مارکیٹ چیکنگ کرنے کو. سر I announce on this floor of the house that we will open about 2,700 fair price shop in the state of the Commission. اور جو ایریاز ہیں inaccessible ایریاز ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, آپ کی ایریاز جو بھی ہوں گے سر جہاں depending upon the topography we are formulating a policy document. ڈسٹینس دیکھیں گے, وہاں کی پاپولیشن دیکھیں گے. کوئی ہارڈ فاسٹ روم نہیں بنائیں گے. ایک ہمارے جو ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہوں گے ہم ان کو ہائیلی ٹرانسپیرنٹ مینر میں ایک امپلائمنٹ جنریشن ان کو دے سکیں گے. اور جو ہمارے یہ جو منشی بڑے سالوں سے بیٹھے ہیں ان کو ہم لائیں گے, مارکیٹ چیکنگ کریں گے اور یہ کام کریں گے. اس میں ان کا یوگدان رہے گا ہمارے ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کنزیومر اسٹیٹ کنزیومر کمیشن جو ہے اس کو جلدی سیٹ اپ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ کنزیومر فورم بنا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی وہ
جو پرائز فکسیشن کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ریگولر کریں. میرے آفیسر جہاں سن رہے ہیں انہوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا. ریگولر چیکنگ جو فیچر ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا رہے گا. لیگل میٹرالوجی سر کے بارے میں کسی نے یہاں پہ کہا آنریبل ممبر نے, سر بہت اچھی آرگنائزیشن ہے, یہی ایک ایکوریسی کو مینٹین کرتی ہے جو ہمارے ویٹس اینڈ میجرس ہیں. انہوں نے سر پچھلے سال میں 2,37,86,285 روپے فائن لوگوں سے کلیکٹ کیا ہے, اور ہم اس سال اسٹینڈرڈ لیبس اسٹیبلش کریں. بہت کچھ ایسا بتانے کو, لیکن ابھی ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے. ہم سر اسٹیٹ میں جو فوڈ گرین خراب ہو جاتا ہے اور لانگ شیلف نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے سر گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا. گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں اگری کیا ہے کہ سائلوز وہ ہمیں بنا کے دیں گے اس ریاست میں. سائلوز کے اسٹیل اسٹرکچر بڑا ہال 5 لاکھ میٹرک ٹن راشن تک اس کے بیچ میں اسٹور رہ سکتا ہے. ہم ایک بارامولہ میں سے بنائیں گے, ایک اننت ناگ میں بنائیں گے, ایک سری نگر میں بنائیں گے, ایک بڈگام میں بنائیں گے, ایک کٹھوا میں بنائیں گے, ایک سامبا میں بنائیں گے, ایک جموں میں اور ایک مظفر پور ڈسٹرکٹ میں فرسٹ فیز جو ہم اس کا کام شروع کریں گے. دوسرا ہم سر ماڈرنائزیشن آف گوڈاؤنز کا بھی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے. چلے جائے سر اسٹور میں, کبھی ممبرس کو بھی جانا چاہیے. چھت سے ٹپکتا ہے تو ویٹ کہاں سے ایکوریسی ہوگی, ہمیں ان چیزوں کو مینٹین بھی کرنا ہے. سر ایک بہت امپورٹنٹ چیز سے کرنی ہے کہ ہم جو فوڈ گرین پہلے گورنمنٹ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا گاڑیوں میں ہمیں وہاں سے بھیجتا تھا, راستے میں کیا ہوتا تھا, کہاں ٹھپا لگتا تھا, چلان آتے تھے یا راشن آتا تھا. اب میں کسی کی انٹیگریٹی پہ ڈوٹ نہیں کرتا, لیکن پرسپشن لوگوں میں اسی قسم کے تھے کہ راشن نہیں پورا پہنچتا تھا, چلان پانی بھیجا گیا. تو سر we have stopped this practice and we have issued the government order. Entire food grains جو ہمیں ہوں گے وہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا ہمارے ڈیسٹینیشنز پہ, چاہے وہ کپواڑہ ہے, بارامولہ ہے, سری نگر ہے, اننت ناگ ہے, ہمارے ڈیسٹینیشنز پہ, ہمیں بڈگام ہے, ہمیں وہاں پہ راشن ملے گا. اس کے علاوہ سر گیس پائپ لائن کے لیے جو سری نگر میں لانا ہے, we are concerned about it. And سر ایم ایل ایز کا جو بڑے میں نے نوٹ کیے ہیں, میں لکھ کے ان کو جواب جو ہے سب کو دلوا دوں گا. all honorable members to withdraw the motion and pass the مدلل تقریر کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے موشن پہ بولنے کا کوئی. بہت اچھی پرموشن ہے کہ جو آنریبل منسٹر نے جواب دیا, لیکن وہ آہستہ سے بات تھی, اس کو کھل کر کرنی چاہیے تھی. آپ نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ سابقہ گورنمنٹ, پلیز وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ کیبنٹ ڈیسیژن ہے, یہ کیبنٹ لیٹر ہے, آپ کے پاس بھی ہے. 25 پیراگراف اس وقت گورنمنٹ نے لکھے ہیں کہ ان کنڈیشنوں پہ آپ نفسا کو یہاں لاگو کر سکتے ہیں. کیا آپ کی گورنمنٹ نے ان کو ریپیٹ کیا کہ ہم یہ کنڈیشن رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس ایکٹ کو لاگو یہاں کیا. اور آپ نے خود کہا کہ ابھی ہماری گورنمنٹ میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی, اور آپ نے بھی جب مفتی صاحب جب تک وہ زندہ تھے اس کے زندہ ہونے تک بھی آپ یہ لاگو نہیں کیا گیا تھا. جو ہی گورنر کا رول ہو گیا یہاں, وہ تو سب لاگو کیا گیا. لہٰذا جو میرے پرموشن ہے میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں جو آپ نے جواب دیا, کیونکہ آپ نے ریئلٹی کو کنسیل کرنے کی کوشش کی, فیکٹس کو چھپانے کی کوشش کی. آپ کو میں بتاؤں گا آنریبل منسٹر صاحب,